موقف ہے کہ بابوں نے قرآن مجید اور بخاری شریف کے ترجمے مقامی زبانوں میں نہیں کیے، لہذا ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمات نہیں۔ تو عرض ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا، اس لیے قرآن پاک پر اعراب بھی لگوائے گئے، لیکن کسی صحابی یا تابعی نے اپنی سرپرستی میں قرآن پاک کا ترجمہ عجم کی کسی زبان میں نہیں کیا۔ اگر مقامی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنا ہی اسلام کی خدمت ہے تو پھر صحابہ و تابعین بھی فارغ ہو گئے۔ بالکل جی، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہم اس ناکام کوشش کو اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک علمی پھکی دی ہے کہ اگر صوفیاء نے قرآن کا ترجمہ بخاری مسلم کا نہیں کیا تو صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں قرآن کا ترجمہ نہیں کروایا، تو جب جرم ایک ہے تو دونوں کو آپ تختہ مشق کیوں نہیں بناتے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ اچھا رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں آپ کو۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا کی سپر پاور تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا یا مسلم امپائر میں داخل ہوتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ عربی زبان سیکھی جائے، جس طرح آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد انگریزی زبان سیکھے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، کیونکہ آج سپر پاور وہ ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان سپر پاور تھے۔ آج بھی انگریزی زبان میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے گئے ہیں، مثلا میل، مائل جو انگریزی میں بنا 1.6 کلومیٹر جو ہوتا ہے، میل عربی زبان کا لفظ ہے، صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے۔ عرب میں میل یوز ہوتا تھا، انگریزی میں مائل بن گیا۔ پہلے ہم سپر پاور تھے، لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے تو عربی زبان سیکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آپ نے عربی زبان سیکھنی ہے، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے۔ اس وقت یہ لینگویج والا جو بیریئر ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا جب لوگ عربی سیکھ لیتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام بخاری رشیا کے رہنے والے ہیں، لیکن صحیح بخاری انہوں نے عربی میں لکھی ہے، تو عربی سیکھی ہے تو لکھی ہے نا بھائی۔ امام مسلم ایران کے رہنے والے تھے، نیشا پور آج بھی جگہ ہے، فارسی تھی وہاں کی زبان، لیکن صحیح مسلم شریف عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی اور امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے تھے، کتابیں انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہیں کیونکہ عربی سیکھ لی تھی۔ اس زمانے میں یہ ایشو نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام اور تابعین کا دور بھی 300-400 سال تک چلتا رہتا اور وہ قرآن کا ترجمہ نہ کرتے تو یقیناً ہم انہیں بھی کرٹیسائز کرتے۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جب بعد میں یہ کمزوری آ گئی کہ لوگ عربی سیکھنا چھوڑ گئے، تو اگر کوئی صحابہ کرام یا تابعین میں سے شخص اس وقت زندہ ہوتا تو یقیناً یہ کام کر دیتا۔ لہذا آپ کا اعتراض تو مر گیا، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ دوسری بات، صوفیاء اتنے ہوشیار تھے کہ اپنی کتابیں یہ فارسی میں لکھتے رہے۔ علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی؟ عربی تو آتی تھی ان کو، انہیں پتا تھا یہاں عربی کسی کو آتی نہیں ہے، تو کتاب کا کیا فائدہ؟ انہوں نے یہاں کی لوکل لینگویج فارسی میں کشف المحجوب لکھی۔ اپنی کتابیں سمجھانے کے لیے لوگ فارسی میں لکھتے رہے، قرآن کا ترجمہ انہوں نے فارسی میں نہیں کیا۔ بمشکل 200-250 سال پہلے ترجمہ ہوا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں کیا، اور اردو ترجمے تو یہ 150 سال کے اندر اندر ہوئے ہیں، اور بخاری کا ترجمہ تو مشکل سے 100 سال پہلے ہوا ہے۔ تو صوفیاء اپنی کتابیں لوکل لینگویج میں لکھتے رہے۔ امام غزالی نے عربی زبان میں لکھی احیاء العلوم، لیکن انہیں پھر اندازہ ہوا کہ بھائی عربی تو سارے نہیں جانتے ہیں، تو پھر انہوں نے کیمیائے سعادت لکھی، وہ فارسی میں لکھی۔ تو اپنی کتابیں یہ اپنی لوکل لینگویج میں ہی لکھتے رہے ہیں۔ قرآن کے تراجم اور احادیث کے تراجم انہوں نے اس لیے نہیں کیے کہ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ اس کے خلاف تھیں۔ اب مجھے بتائیں، یا بھاول حق بیڑا تاک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، قرآن میں تو یہ نہیں نہ لکھا ہوا۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن میں تو لکھا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے کسی مصیبت میں، اس کے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا۔
قرآن میں تو لکھا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت میں مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اب یہ ساری آیتیں جب ہوں ان کا ترجمہ فارسی میں ہو جاتا تو بابے تو بہت پہلے ہی ختم ہو جاندے، میرے اس نعرے کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، پہلے ہی بابے مارے جانے سن۔ ویسے اللہ دے فضل نال کسر اسی کٹ دیتی ہے، 1200 سال والے سارے چکے گئے نے، ہاں امت کا قرض اتار دیا اللہ کے فضل سے۔ آپ کا کہنا ہے کہ بابے نگاہیں مارتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن نگاہ مار کر کسی نے تیل دریافت نہیں کیا۔ یار یہ کوئی